پروری، غریب پروری. غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کرنے کو، وہ بھی کسی تگڑے بندے سے. غریب 3-4 غریب مل کے ایک غریب کی مدد کرنی شروع کرے نا تھوڑی تھوڑی، تو ہمیں وزیروں، مشیروں، ایم پی، ایم این اے کی ضرورت ہی نہ رہے. امام حسین گزر رہے تھے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آ جائیں. تو امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی، امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں. فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا، اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا. بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے. دل بدستاور کے حج اکبر است. عزیز دوستو، غریب پروری، بہادری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قناعت پسندی، تھوڑے پہ گزارا. یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں نا اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، پریشانیاں، آزمائیاں ہم نے طاری کر لی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے. محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی، ڈیوٹی کرتی تھی ذمہ داری سے. اور کنز المال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ حدیث کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی. محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے. پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا. اپنے گھروں کے اندر یہ خوبصورت ماحول لائیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو رشتہ تھا نا مصلی کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ اذان کس کی ہے؟ اذان ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے جی. زیادہ اذانیں ہو رہی ہیں نا تو ایک کا ہی جواب دیا جاتا ہے. آپ توجہ کریں میری بات پر. عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ بہت بڑی تگڑی ہے. او جناب وہ آج کل جو ہمارے نقیبے محفل ہوتے ہیں نا وہ تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو محفل کے اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو کوئی 3-4 منٹ لگاتے ہیں جنت میں بھیجنے میں، پر نعت خواں تو 1.5 منٹ ہی لگاتا ہے. اندر تسی جلسہ کراؤ تو جنت تواڈی. یاد رکھیں کہ نسبت کی مضبوطی ایک بڑی عظمت ہے. اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے. یاد رکھ لیں میرے عزیز کہ جب آپ کا رشتہ اگر نسبت تگڑی ہے تو عبادت کرنے سے تو اور تگڑی ہو جائے گی، مصلی پہ بیٹھنے سے تو اور مضبوط ہو جائے گی. آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے. ہم نا پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا نا، یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے. ہاتھوں میں تسبیحیں ہوتی تھی جہاں موبائل آئے. مصلی کی عبادت، ریاضت کمزور کر لی ہم نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا. کبھی آیا ہمارے پہ پیروں میں ورم عبادت کر کے؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا. اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ؟ ہاں. تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضور کثرت سے عبادت کرتے. سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزارتی. حضرت امام حسن اور حسین لمبی عبادت کرتے. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر بن سعد امام علی مقام کے پاس آیا کہ کہنے لگا حسین 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے. تو امام حسین فرمانے لگے اس طرح کرو، ایک رات کی مہلت دو، صبح بتاؤں گا. امام صاحب نے اسے کہا، وہ چلا گیا. حضرت عباس بن علی، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. میدان کربلا میں حضرت مولا علی کے 4 اور بیٹے بھی شہید ہوئے. ایک حضرت عباس،
ایک حضرت ابو بکر بن علی، ایک حضرت عمر بن علی، ایک حضرت عثمان بن علی. یہ نام دیکھو کیسے شاندار. اور یہ نام حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ ہم نام رکھے. خلفائے ثلاثہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سیدنا امام حسین کی خدمت میں عرض کی، حضور آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا سویرے، مجھے ابھی پتہ ہے، آپ نے بیعت تو کرنی نہیں، ہونی تو جنگ ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کی مہلت کیوں لی؟ یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مہلت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ میری بات یاد رکھنا جو عرض کر رہا ہوں. امام حسین فرمانے لگے، عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے تو حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے. فرمانے لگے، عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے، دعاؤں سے پیار ہے، عبادت سے پیار ہے. میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی رکھوں، خوب دعائیں مانگوں. تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا. آخری بات سنیں، یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا. امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا، شرابی بدکار تھا. صحیح بتانا، صحیح. اس بندے کی جیب میں خود ڈھیر سارے گندے گانے ہوں، وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو وہاں لڑکیوں کے اسکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں نے 6 نعرے پورے لگائے امام حسین کے نام کے، تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ امام حسین کی کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ گناہ کرنے والے، وہ کبھی بھی عنان حکومت پہ آنے نہیں چاہیے. اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں، ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ہم بات کریں امام حسین کی، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے. ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے. کبھی بھی آپ کو پتہ چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھیں، کھڑے ہونا سیکھیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. کبھی کسی ظالم کی سپورٹ نہ کریں، کبھی بھی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نا، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا. کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی، ایک منٹ کے لیے. وہ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں. اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں. تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا. جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا، تو ایک دن فارغ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں چلیں آمین ہوتی ہے یا دستار ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی. ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ. بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا. بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے، پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ہیں، ایسے بلا وجہ مارا، میری سمجھ میں نہیں آتا. ماں کو کہا تو اماں کہنے لگی، پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے، چلو حالات بدل گئے، زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا. اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ. اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ. استاد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چھڑی پہ جھکے ہوئے. 2 بندے لے کے آئے، استاد جی کو کھڑا کیا، استقبال کیا، کرسی بھی دی. کہنے لگا، استاد جی ناراض نہ ہونا، میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا ہے، میرا قصور کیا تھا؟ استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی، کہنے لگے، پتر یہ جو آج دن آیا نا، اسی دن کے لیے مارا تھا. یہ جو آج دن آیا ہے نا، اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی. کہا، استاد جی کیوں؟
کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مار کھائی کو؟ کہا کو 13-14 سال ہو گئے، بھولی تو نہیں نہ زیادتی؟ کہا جی بھولی نہیں۔ فرمانے لگے اس لیے تجھے مارا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو نے باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، پتر خیال رکھنا اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تجھے 14 سال نہیں بھولی تو بھی کسی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا، اسے قیامت تک نہیں بھولے گی، اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگے گی، پھر وہاں جواب دینا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔